نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین محترم، رجب کا مہینہ بہت فضیلت والا، اہمیت والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے کیونکہ اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما دیجئے، شعبان میں بھی برکت عطا فرما دیجئے، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لیں، ان اوقات کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لیں، کیونکہ اس مہینے میں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، اور اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، جن کو ختم کرنا چاہیے، جن کی کوئی بھی اسلام میں کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے ایک اور سب سے پہلی غلط فہمی جو ہم میں ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھنا۔ میرے سامعین محترم، زکوٰۃ کا ہر بندے کا اپنا نصاب ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے وقت پر صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اور یہ سراسر غلط ہے کہ یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ زکوٰۃ ہر حال میں رجب میں ادا کرنی ہے۔ اور دوسری اور بڑی غلط فہمی ہمیں یہ ہے کہ اس مہینے کو روزوں کا مہینہ سمجھنا، حالانکہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی خاص روزے نہیں رکھے، نہ ان کا حکم کیا، نہ اس کی ترغیب دی، نہ صحابہ نے رکھے، نہ تابعین نے رکھے، نہ تبع تابعین نے۔ تو یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ فلاں آج کل ہر ایک نے نئی کوئی چیز پیدا کی ہوئی ہے، اس مہینے کو لے کر کوئی روزے پیدا کیے ہوئے، جیسے کہ کہہ دینا ہزاری کا روزہ، معراج کا روزہ، اس کی حقیقت نہیں ہے اسلام میں کوئی بھی۔ اور تیسری بڑی سب سے بڑی غلط فہمی جو آج کل کیا بہت برسوں سے ہمارے اندر پیدا ہے اور نہیں جا رہی، پہلے تو یہ غیر مسلموں کے اندر تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی غلط فہمی جو اس مہینے کو لے کر ہے وہ ہے کنڈوں کی رسم۔ میرے سامعین محترم، اس کی شریعت میں، اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو 22 رجب کو بنائے اور کھلائے جاتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے، پہلی بات تو یہ کہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین نے کیے، نہ تبع تابعین نے، اور نہ بزرگان دین نے۔ آپ دیکھیں کہ جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہ کیا، تو اس کو کیا ضرورت ہے اس کے کرنے کی؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو دین سمجھنا یہ بھی بہت بڑا غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے بنائے اور کھلائے جاتے ہیں، حالانکہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ ولادت ہے اور نہ وفات ہے، نہ ولادت ہے اور نہ وفات ہے۔
تو پھر یہ بنائے اور کھلائے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ انہی کے بغض میں اس رسم کو ایجاد کیا گیا ہے جس کو کنڈے کہا جاتا ہے۔ بغض صحابہ میں مبتلا لوگوں نے اس چیز کو شروع کیا۔ پہلے تو اندھیروں میں چھپ چھپ کر یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن اب عام مسلمان بھی اس کام میں شریک ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ اس کی حالانکہ اسلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد، اپنے جاننے والے سب میں اس چیز کو عام کریں اور ان کو بتائیں کہ اس رسم کا، اس بدعت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے بچا جائے۔